إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ سورہ احزاب کا آج انشاءاللہ رکوع نمبر 4 پڑھیں گے ہم۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا پارہ نمبر 21 یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، 22 شروع کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اور اس میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہے اور گھریلو زندگی کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ اس صورت میں گھریلو زندگی اور خصوصاً پردے کے حوالے سے، ازواج کے حوالے سے اور خواتین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے۔ اور پہلے رکوع میں بھی یہی مضمون تھا، اور پھر درمیان کے جو 2 رکوع ہیں، دوسرا اور تیسرا رکوع، اس میں غزوہ احزاب پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب دوبارہ سے اسی موضوع کو پھر سے جوڑا جا رہا ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم سب چاہتی ہو الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، وزینتا، اور اس کی زیب و زینت، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں کچھ سامان دے دوں تمہیں، واسرحکن، اور پھر میں رخصت کر دوں تمہیں، سراحا جمیلا، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اگر تم سب چاہتی ہو اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والدار الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، فإن اللہ أعد للمحسنات، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے للمحسنات، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی، جو وہ لائے، من کنہ، تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، کسی کھلی بے حیائی کو، یضاعف، تو دگنا کر دیا جائے گا، لہا العذاب، اس کے لیے عذاب کو، ضعفین، دوہرا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہے اللہ پر بہت آسان۔ ومن یقنت من کنہ، اور جو کوئی فرما برداری کرے، من کنہ، تم عورتوں میں سے، للہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وتعمل، اور عمل کرے گی، صالحا، نیک، نؤتیہا، ہم دیں گے اسے، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، 2 بار، واعتدنا لہا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لہا، اس کے لیے، رزقاً کریما، عزت والا رزق۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد، تم نہیں ہو کاحدن، کسی دوسری عورتوں کی مانند، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، من النساء، عام عورتوں میں سے، ان اتقیتن، اگر تم سب تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو نہ تم نرمی کرو، بالقول، بات کرنے میں، فیطمع الذی، کہ طمع کرنے لگے وہ جو کہ فی قلبہ، اس کے دل میں، مرض، بیماری ہے، وقلنا، اور تم جو ہے کہو، قولا معروفا، اچھی بات، وقرنا، اور تم ٹکی رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور نہ تم اظہار کرو زینت کا، تبرج الجاہلیہ، جس طرح جاہلیت میں زینت کا اظہار کیا جاتا تھا، الاولیٰ، پہلی، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیذہب، تاکہ وہ دور کر دیں، عنکم الرجس، تم سے گندگی کو، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور وہ پاک کر دے تمہیں خوب پاک کرنا، وَاذْکُرْنَ، اور تم یاد کرو، ذکر کرو، ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی ہیں بہت باریک بین، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس رکوع کی ہم جو ہے تفسیر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا اور کہا گیا، نبی اپنی بیویوں سے کہیں، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و متاع، سامان، وزینتا، اور اس کی خوبصورتی، اس کی زیبائش، نمائش، آرائش، فتعالین، تو آؤ، تعال اصل کہتے ہیں بلانے کو، تعالی، بلندی کی طرف بلانا، پھر عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تعالی، تعال، آؤ۔ عربی میں اگر آپ گئے ہیں سعودیہ میں، تو عربی جب بلاتے ہیں کہتے ہیں تعال یا فتح، نوجوان ادھر آؤ، تعال، تعال ہنا، یہاں آؤ،
تو تعال کا معنی ہوتا ہے آ جاؤ، امتعکن متاع، انما الحیات الدنیا متاع، متاع کہتے ہیں عارضی فائدہ، دنیا کا فائدہ، آؤ امتعکن میں تمہیں فائدہ دے دوں، اسرحکن، اور اسرح کہتے ہیں سراحن، سراحت کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا، آزاد کرنا، یہ لفظ پہ پیچھے بھی آیا ہے سراحم بالمعروف او تصریحم باحسان، یہاں سورہ بقرہ میں طلاق کے مسائل بیان ہوئے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے، یا او تصریحم باحسان، اسے نہیں رکھنا چاہتے تو پھر احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ تو جب عورت ایک شادی کے بندھن میں ہوتی ہے، نکاح میں ہوتی ہے، تو اس کو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، اس کی جو ہے ایک حفاظتی حصار ہوتا ہے اس کا، اس میں وہ محفوظ ہوتی ہے اور پابند ہوتی ہے اپنے خامند کے ساتھ۔ جب اس کو طلاق مل جاتی ہے تو اس کی وہ پابندی ختم ہو گئی، اور اب اپنی مرضی سے جب جہاں وہ چاہے کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اسرح کرنا کا کیا معنی کہ تمہیں ہم جو ایک نسبت ہے نکاح کی اور ایک پروٹیکشن ہے تمہاری، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور نکاح سے آزادی دے دیں گے، یعنی طلاق دے دیں گے، دنیا کا فائدہ بھی اور سامان بھی لے لو، اور پھر ساتھ میں طلاق بھی دے دی جائے، صراحً جمیلہ، اچھے طریقے سے۔ جمیلہ پیچھے بھی جہاں صراحت کا ذکر ہے، یعنی طلاق دینے کا ذکر ہے، اور تصریحم بے احسان، احسان کے ساتھ ہے کہ بیوی کو جب طلاق دی جاتی ہے تو احسان کے ساتھ دی جاتی ہے، جمیلہ، اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے، یہ نہیں کہ ذلیل کر کے، اس پہ تہمتیں لگا کے، الزام لگا کے، اس کو معاشرے میں ذلیل کر کے۔ یہ ہمارا جو گرا ہوا معاشرہ ہے اور اسلامی اصولوں کو پامال کرنے والا معاشرہ، اس میں تو ہوتا ہے، اسلام کی حدود و قیود یہ نہیں ہے، نہیں بن پائی اگر کسی مرد کی اپنے بیوی کے ساتھ یا بیوی کی شوہر کے ساتھ نہیں بن پائی تو تصریحم بے احسان، اچھے طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس کو جو ہے نا رخصت کر دیا جائے۔ یہاں پر چونکہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اصل کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے؟ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب عام انسانوں کے لیے غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں کوئی پریشانی آئی ہے، تمہیں کوئی مشکل آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی ہے، تم نے جو ہے دکھ اور درد اور بھوک اور پیاس برداشت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس کو تم نے اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے۔ اور پھر خواتین کا خاص طور پر ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا واقعہ خاص ذکر کر کے تمام عورتوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو ترجیح دی ہے، تم نے بھی اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بنانا ہے آئیڈیل۔ اور آپ کی بیویوں نے کس کو پسند کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ آپ کی زندگی نہ کہ صرف مردوں کے لیے نمونہ ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے، اور کائنات کی تمام عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بطور نمونہ بنایا کہ دیکھو انہوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا۔ اصل میں واقعہ یوں ہوا تھا کہ پچھلے رکوع میں نے بتایا تھا نا، غزوہ احزاب کے بعد پھر خیبر کے قلعے فتح کیے گئے تھے، 25 دن کا محاصرہ ہوا تھا وہاں پر، اور جب خیبر کے قلعے فتح ہوئے تو بہت سا مال بھی آیا تھا، جب مال آیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کیا، خوشحالی آئی، سب کو دیا گیا، تو جب سب کو مال ملا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، آپ کو فقر و فاقہ پسند تھا، آپ کو یہ مسکینی والی زندگی نہیں گزارا، جس سے ہو رہا تھا آپ کا اسی پر ہی آپ نے اکتفا کیا، کوئی عیش و آرام اور آسائشیں دنیا کی آپ کو پسند ہی نہیں تھا، اپنے سارا مال ہی دے دیا۔ تو اس پر ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مطالبہ کیا کہ باقیوں کو دیا گیا ہے، ہمیں نہیں دیا گیا، لہٰذا آپ ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں۔ لیکن ایک جائز مطالبہ تھا، جائز، یعنی ایک ہے کہ ناجائز مطالبہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک نہیں تھا بیویاں بھی خاموش تھیں، خاموشی اختیار کے نہیں ہے، مجبوری ہے،
لیکن جب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو پھر مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی دیں آپ، جائز مطالبہ تھا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ پسند نہیں تھا، آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے اور 1 مہینہ تک آپ نہیں آئے، آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کلام نہیں کیا، اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ میرے گھر میں رہ کر مجھے جب دنیا پسند نہیں ہے تو تم کیوں دنیا مانگ رہی ہو؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں پھر نازل کی، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے، آپ بیویوں سے ناراض تھے نا، جا کے ان کو کہو، کیا کہو؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواج، اب قل سے امر کا صیغہ، یہ قل حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لازمی کہنا تھا، فرض تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں سے اب جا کے کہنا، کیا کہنا ہے؟ ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، یہ جو دنیا کا تم نے مطالبہ کیا ہے، آسائشوں کا، آرام کا، اچھے گھر کا یا اچھے کپڑے کا، خرچے کا مطالبہ کیا ہے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہوئے، یعنی ضرورتیں تو پوری ہو رہی تھیں، کچھ اضافی کہ کچھ زیب و زینت، زیبائش، آرائش، اس کا تم نے مطالبہ کیا، تو آؤ دیکھیں، زیب و زینت اختیار کرنا کوئی حلال طریقے کے ساتھ کوئی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حلال پیسوں کے ساتھ حلال ذرائع اختیار کرتے ہوئے، خصوصاً اپنے جو ہے عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسی زینت کا مطالبہ کیا ہے، ناجائز مطالبہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ میرے گھر میں فضول خرچی ہو یا میرے گھر میں ضرورت سے زائد دنیا آئے، آپ کو دنیا پسند ہی نہیں تھی، اور عورت کی جو ایک مجبوری بھی ہے زیب و زینت اختیار کرنا، کیونکہ آگے آ رہا ہے سورہ زخرف میں کہ آوا من ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین، آوا من ينشأ فی الحلیہ، وہ عورت کہ جس کی پرورش ہوتی ہے فی الحلیہ، زیورات میں، زیب و زینت میں، زیبائش میں، یعنی عورت کے لیے سجنا سورنا خوبصورت بننا اس کی فطرت سمجھ لیں یا اس کی جو ہے عادت سمجھ لیں یا مجبوری سمجھ لیں اس کی۔ مرد میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی خوبصورت بننا چاہتا ہے، اچھا بن کے رہنا، نہا دھو کے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، خوبصورت لگنا، یہ فطرت ہے، لیکن یہ فطرت عورت میں زیادہ ہے، کیونکہ اس نے گھر کو بھی سجانا سنوارنا ہے نا، اس لیے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، زیب و زینت بن سور کے رہنا، اور اسلامی اصولوں کے مطابق اس کی زیب و زینت باہر کے مردوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ آگے آ رہا ہے، اسی رکوع میں آ رہا ہے، اس کی زیب و زینت صرف اس کے گھر تک محدود ہو، اس کی خصوصاً اس کی خوبصورتی جو ہے اس کے شوہر کے لیے، اس کے لیے سجنا سورنا کوئی حرام نہیں ہے۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ دنیا کا پیسہ ہو، زیب و زینت ہو، زیبائش ہو، اس کا چونکہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ گیا تھا، دوسروں کو ملا، آپ کی بیویوں نے بھی مطالبہ کر لیا، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پھر پسند نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، آپ کی جو پسند نہیں ہے اس کو بیویوں نے بھی پسند نہیں کرنا، بس یہ بات ہے۔ فتعال، ان تو آؤ، ان کو بلاؤ، آ جاؤ، امتعکن، میں پھر تمہیں سامان دے دیتا ہوں، کتنے پیسے چاہیے تمہیں، کتنا خرچہ چاہیے لے جاؤ، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، آ گئی تھی نا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو پسند نہیں تھا، مال آپ نے دے دیا، بانٹ دیا، بیویوں نے مطالبہ کیا، کہا آؤ تمہیں بھی دے دیتے ہیں، تم بھی لے جاؤ پیسے اپنے، کتنے چاہیے، مال چاہیے، کوئی پلاٹ چاہیے، مکان چاہیے، وہ دے دیتے ہیں تمہیں، وہ اسرحکن، ہاں لیکن ساتھ یہ بھی ہے، اسرحکن، پھر طلاق بھی لے جاؤ، سراحا جمیلا، یہ نہیں کہ تمہیں کوئی ذلیل کیا جائے گا، الزام نہیں، سراحا بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رہی ہو تم، مقام ایک مرتبہ ہے، ایک عرصے تک رہی ہو، اب تمہیں اگر دنیا چاہیے تو پھر لے جاؤ، لیکن پھر دنیا جس گھر میں آئے اس گھر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے، رسول کو پسند نہیں ہے، یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ زینتیں، یہ زیبائشیں آپ کو پسند نہیں ہیں، تو پھر لے جاؤ، دنیا لو اور پھر جاؤ، طلاق بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد سے، سب سے پہلے امی عائشہ کے پاس گئے، آپ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار بھی امی عائشہ سے تھا نا، ان کے پاس گئے اور کہا عائشہ، ایک میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، اس کا فیصلہ آپ نے خود نہیں کرنا، پہلے اپنے والدین سے جا کے مشورہ لینا ہے اور پھر جو ہے مجھے بتانا ہے، خود سے نہیں بتانا۔ پھر یہ بات کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا، امی عائشہ کی عمر جو ہے اس وقت کم تھی، تمام ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو امی عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کم عمر تھی اور
कंवारी औरत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से अम्मी आयशा थी। बाकी जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की हैं, कुछ मुतलका थी, कुछ बेवा थी, और इनकी उम्र चूंकि कम थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा शायद ये जल्दी में अपनी कम उम्री की वजह से गलत फैसला कर बैठे और कहें कि जी हाँ मुझे दुनिया चाहिए। होता है ना बाज, जिस तरह मैंने कहा कि औरत के अंदर फितरत में रखा गया है सजना संवरना और जेबो ज़ेबाइश, और फिर छोटी उम्र में और ज़्यादा होता है दुनिया की तरफ इंट्रैक्शन, माल की तरफ, पैसे की तरफ, और इन दुनिया की ज़ेबाइशों की तरफ, आराइशों की तरफ। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका फैसला खुद से नहीं करना। आप, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अम्मी आयशा से थी, आपके जहन में कहीं हो कि शायद जो है फ़ौरन जवाब दे दें, और आपको फिर ये यकीन था कि जब आप अम्मी आयशा जो है अपने वालिदैन से जाके जब बात करेंगी, खुसूसन अबू बकर सिद्दीक से, तो वो इनको कभी ये फैसला नहीं करने देंगे। तो अम्मी आयशा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, ये आयत पढ़ के सुनाई, अल्लाह का हुक्म है, लेना है माल तो बताओ, फिर जाओ, तलाक है तुम्हें। अम्मी आयशा की भी बड़ी ज़हीन थी, और इसी ज़हानत की वजह से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अम्मी आयशा जो है अता की कि ताकि पूरी उम्मत का फ़ायदा हो। उसी ज़हानत नहीं ना, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा हदीसें बयान करने वाली अम्मी आयशा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और घर के मुताल्लिक, एक ख़ानदानी उमूर के मुताल्लिक, और खामद और बीवी के जो मसाइल हैं उनके मुताल्लिक अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत सारी इस्लामी तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर उम्मत तक पहुँचाई हैं। ठीक है ना, तो बड़ी फ़क़ीहा हैं उम्मत की फ़क़ीहा हैं, बड़ी तबलीग की है उन्होंने, बताई हैं वो हदीसें। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, अल्लाह के पैगम्बर, क्या इस बारे में मैं अपने वालिदैन से पूछने जाऊंगी? मुझे आप मतलूब हो, मुझे अल्लाह और उसके रसूल चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दुनिया, कह तो दिया था पहले, लेकिन ईमान, एक फितरत थी कि दुनिया का माल हो, पैसा हो, आसाइशें और आराम हो, ठीक है ना, नए कपड़े हों, ज़ेब ज़ीनत हो, नया मकान और नया घर हो, ठीक है, नई सवारी हो, एक थी फितरत। लेकिन जब चॉइस आ गई, इख्तियार आ गया कि रसूलुल्लाह को पसंद करना है, अल्लाह और उसके रसूल चाहिए या दुनिया चाहिए, फिर इख्तियार किसको किया? फौरन दुनिया को लात मार दी, कहा कि नहीं चाहिए हमें दुनिया। और बाकी बीवियों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कहा, किसी बीवी ने भी दुनिया का मुतालबा नहीं किया, सब ने कहा हमें अल्लाह और उसके रसूल चाहिए। और इस आयत को आयत इख्तियार भी कहा जाता है, इसमें तखीर, आयत तखीर, इसमें इख्तियार दिया गया कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए या दुनिया चाहिए। अब आगे अगली आयत भी इसी मौजूद के मुताल्लिक है। अगली आयत में डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब है। पिछली आयत में खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, और उनको कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अपनी बीवियों से कहें। अब अगली आयत में खिताब का अंदाज बदल रहा है, और डायरेक्ट अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब कर रहे हैं। क्या कहा? व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह, और अगर तुम चाहती हो अल्लाह को, व रसूला, और उसके रसूल को, वद्दारल आखिरा, और आखिरत की जिंदगी को चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, बेशक अल्लाह ने तैयार कर रखा है लिलमुहसिनात, ihसान करने वालियों के लिए, मिनकुन्न, तुम में से, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। यहाँ पर लफ्ज़ क्या बोला है? मुहसिनात, ihसान के दर्जे पे होने वाले, यानी दुनिया का तुम्हारा मुतालबा गलत नहीं था, दुनिया तुम इख्तियार करना चाहो तो तुम्हें मिल जाएगी। फिर ये भी नहीं है कि तुम अगर दुनिया इख्तियार करो कि फिर तुम्हें आखिरत नहीं मिलेगी, मिलेगी, फिर भी तुम मोमिना हो। बाकी जो है सहाबियात जो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सहाबियात हैं वो भी सारी दुनिया उनको भी मिली। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को दी तो सहाबियात को भी मिली, ठीक है ना। अगर ले जाओ वो तुम्हें इजाजत है, छूट है वो तुम्हें, लेकिन अगर तुम ना लो, अल्लाह और उसके रसूल को पसंद करो, ये तुम्हारा एहसान का दर्जा होगा। एहसान किसे कहते हैं? पहले भी इसकी तारीफ बताई जा चुकी है कि हक से ज्यादा किसी को देना, ये एहसान का दर्जा है कि तुम्हारा हक है, तुम दुनिया लेना चाहो ले जाओ, लेकिन अगर तुम दुनिया नहीं लोगी तो ये तुम्हारा एहसान होगा। तो एहसान तुम अगर करोगी, एहसान का बदला, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है। तुम्हें दो चीजें दी गई हैं, एक है रुखसत का रास्ता और एक है अजीमत का रास्ता है। रुखसत के रास्ते को इस्तेमाल करती हो तो कर लो, इजाजत है तुम्हें, लेकिन अजीमत का रास्ता क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया पसंद नहीं है तो तुम भी पसंद न करो। अगर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से तुम्हें दे देते तो ले लेती तुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था कि मेरे घर में माल आए, आपने नहीं दिया, तो फिर अब तुम्हें भी एहसान का रास्ता अगर इख्तियार करना है
تو کرو، اللہ نے احسان کرنے والوں کے لیے بڑے زور کا اجر، بڑا زبردست اجر، عظیم اجر، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اور خطاب کیا کہا، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن، یاد رکھو تمہارا مقام بڑا ہے، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ دیکھیں نا کتنا بڑا، یہی مقام دیکھیں، یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، تمہارا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ تمہیں عام تمہارے نام سے نہیں پکارا جا رہا، اب تمہاری پہچان تمہارے نام سے نہیں ہے، تمہاری پہچان تمہارے قبیلے سے نہیں ہے، تمہاری پہچان تمہارے باپ سے نہیں ہے، تمہاری پہچان تمہارے خاندان کے ساتھ نہیں ہے، قبیلے کے ساتھ نہیں ہے، تمہارے رنگ اور نسل کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری پہچان کیا ہے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہاری نسبت اب نبی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو اسی نسبت کو پہچان لو، کتنی بڑی نسبت ہے یہ چھوٹی نسبت ہے، نبی کی بیوی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس اعزاز کی وجہ سے اب تمہارے لیے کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ قوانین بھی ہیں۔ بڑا مقام ہونا تو اس بڑے مقام کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ مقام بڑا ہے، نسبت بڑی اونچی ہے، بڑی اونچی نسبت پر ہو، بڑی اونچی پوسٹ پر ہو تم، کائنات کی کسی دوسری عورت کو یہ پوسٹ نہیں ملی جو پوسٹ تمہیں مل رہی ہے، تو اس بڑی اونچی نسبت کے اونچے تقاضے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم بڑی عالی شان ہو تم۔ من یأتی منکن، یاد رکھو، من یأتی منکن، اگر تم میں سے کوئی آئے بفاحشہ، کھلی فحاشی کو، اگر تم میں سے کوئی فحاشی کر لے، یضاعف لہ العذاب، تو اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہوگا، یضاعف لہ العذاب۔ اب یہاں نا ایک چیز یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو کہا جا رہا ہے فحاشی، کیا ان سے کوئی خطرہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی خطرہ تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ یہ بھی کوئی فحاشی کا کام کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، اللہ رب العالمین کو نہیں، ان سے بڑی پاکیزہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی خطاب کر کے امت کی باقی قیامت تک آنے والی تمام جو ہے عورتوں کو خطاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اگر رعایت نہیں ہے تو کسی اور عورت کو کیسے رعایت ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لا محالہ طور پر، جیسا ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں لا محالہ طور پر، یعنی یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح پیچھے ہم پڑھا ہے نا، کہا گیا کہ مردے نہیں سنتے، اور اگر سنتے ہوتے تو ایسے ہوتے۔ اور ایک آیت یہ بھی آئی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی اللہ کے علاوہ کیا دوسرا الہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کہا گیا اگر ہوتا تو یوں ہوتا، یعنی نہیں ہے تو پھر اختلاف بھی نہیں ہے۔ لو کان فی السماء آلہۃ الا اللہ لفسدتا، او کما قال اللہ تعالی، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ گیا ہوتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دوسرا الہ نہیں ہے، زمین و آسمان کا نظام نہیں بگڑ رہا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی فاحشی کا ارتکاب نہیں کر سکتی اگر بالفرض ہو جاتا ہے، جس طرح اگر بالفرض مال اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا، اگر بالفرض یہ مردے سن لیتے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر بالفرض تم ایسے کرتی تو تمہارے لیے کیا تھا؟ سزا بھی دگنی تھی۔ فکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اس کے بعد آگے پارہ نمبر 22 شروع ہو رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنْ، اب مزید ان کی جو ہے پچھلی آیت میں یہ کہا اگر تم میں سے کوئی فحاشی کا ارتکاب کرے گی تو سزا بھی ڈبل ہوگی، کیونکہ بڑے اعلیٰ۔ اب اس کا جو ہے نا ایک مطلب یہ بھی اس کا بیان کیا گیا ہے، فاحشۃ مبینہ سے مراد کہ کھلی فحاشی بے حیائی اور بدکاری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا کوئی کام کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس جو پیچھے جو مطالبہ کیا گیا، انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا امہات المومنین نے کہ ہمیں دنیا چاہیے، ان کے اس مطالبے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس طرح ایک بڑے عہدے پر چھوٹی سی حرکت بھی بڑی شمار کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا نا، آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ کے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کی غلطیاں معاف کر دیں۔ وہ غلطیاں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، وہ غلطی وہ تھی کہ یعنی آپ کا منصب اونچا ہے تو کچھ کام ایسے ہیں جو منصب کے خلاف ہیں۔ اسی طرح ازواج المطہرات کا منصب بڑا اونچا ہے تو کچھ مطالبے منصب کے خلاف ہیں۔ تمہارا جو منصب اونچا ہے، اس منصب کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم دنیا کا مطالبہ کرو،
اس منصب کے خلاف عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اب کہا گیا کہ جو تم میں سے فرما بردار بنے گی، یا قنوت، قنوت سے ہے نا، قنوت بھی پڑھتے ہیں نا، قنوت وتر، قنوت نہ، قنوت کا معنی ہے فرما بردار بن جانا، عاجزی اختیار۔ قنوت اور سکوت بھی اسی وزن پر ہے، سکوت بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کا فرما بردار بن۔ جو کوئی تم میں سے فرما بردار بنے گی سکوت کے ساتھ، یعنی کسی قسم کے پھر مطالبے نہیں، آرام سے، سکون سے، جو مل گیا، جو رسول اللہ نے بتا دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، ان کے آگے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے سکون اور سکوت کے ساتھ یقنت فرما بردار بنے گی، من کن، تم میں سے، للہ، کس کی؟ اللہ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحہ، اور عمل کرے گی نیک، نؤتیہا اجرہا مرتين، اجر بھی اس کو دگنا ملے گا، فاعتدنا لها رزقا کریما، اور ہم نے تیار کر رکھا عزت والا رزق۔ صرف اس عمل کا بدلہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بڑا بھی، اجرا عظیما، رزقا کریما، بڑی عزت والی روزی ہے۔ تم دنیا کو چھوڑو، چند دن کی زندگی یہ تو گزر ہی جائے گی نا، اللہ نے جو تیار کر رکھی جنت ہے تمہارے لیے، کتنا بڑا، اس منصب کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے کتنی بڑی عالی شان تمہارے لیے محلات جنت میں تیار کر رکھے ہیں، ان کے لیے تیاری کرو، ان کی فکر کرو، ٹھیک ہے نا۔ اجرا، اجر کہتے ہیں مزدوری کو، اجرت کو، تمہارے نا عمل صالح کی تمہیں جو اجرت ملنے والی ہے نا، کس عمل صالح کی؟ اس دنیا کو چھوڑ دینے کی، دنیا کا مطالبہ نہ کرنے کی، باوجود اس بات کے کہ سب کے پاس ہے، تم نے اختیار کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، باوجود اس بات کے کہ تم چاہو تو تمہیں دنیا مل سکتی ہے، لیکن تم نے اختیار کرنا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کو، اور پھر مسکینی کی زندگی تم نے اختیار کرنی ہے، غربت کی زندگی اختیار کرنی ہے، اس کو چوز کرنا ہے، دنیا کی زیب و زینت اور زیبائشیں تم نے نہیں چوز کرنی، تو اس کے لیے جو اللہ نے تمہارے لیے اس کے بدلے میں تیار کر رکھا ہے نا، اس کی طرف غور کرو، اس کو دیکھو، دنیا کی ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم کس چیز کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ جب ہمیں دو چیزیں ملیں، ایک چیز میں ہماری جو ہے جسم کو تو آسائشیں مل سکتی ہیں، آرام و سکون مل سکتا ہے، لیکن ان آسائشوں کے ساتھ ہماری جو ہے نماز، اس میں سستی آ رہی ہے، ہماری دین کے کاموں میں کوتاہی آ رہی ہے ان آسائشوں کے ساتھ، تو ان آسائشوں کو ہم چھوڑ دینا، وہ سادہ زندگی گزار رہے ہیں، جس سادگی میں ہماری نماز جو ہے وہ ٹائم پہ ہو رہی ہے، ہمارے دین کے کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، آسائشوں کے ساتھ اگر اللہ کی نافرمانیاں بھی آ رہی ہیں تو ٹھکرائیں ان آسائشوں کو، ان جنت کے طلبگار بنے۔ ہماری اصل تو آخرت ہے نا، ہماری اصل آخرت ہے۔ وتعمل صالح، یہ بھی نہیں تھا کہ صحابیات سے یہ امید کی جاتی ہو کہ اگر ان کو آسائشیں مل گئی تو پھر یہ فرما برداری نہیں کریں گے، تو ساری صحابیات جتنی بھی تھیں وہ سب جو ہے وہ فرما برداری کر رہی تھیں، آسائشوں کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کو نہیں، جتنے ان کے پاس مال آیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ خطرہ ہے کہ ہمیں آسائشیں مل جائیں، پیٹ بھرا ہوا ہو نا تو نیند بھی زیادہ آتی ہے، سکون ہو، ایئر کنڈیشن لگا ہو، کولر لگا ہوا ہو تو پھر آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ اگر پیٹ میں غذا کم ہو نا، بھوکا ہو پیٹ، تو زیادہ لمبی نیند نہیں آتی، صبح کو جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب ہم نے کھائے ہوئے ہوں 5-7 ڈشیں اکٹھی ہیں اور ستیہ ناش کیا ہوا ہو میدے کا، اور پھر جب سوئیں گے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، باقی خواہشیں بھی ابھریں گی اور نیند بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی، نمازیں لیٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جتنے سہولت پسند ہم بنتے جائیں گے نا، محنت سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے اللہ کی عبادت میں بھی کوتاہی آتی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینے کی زندگی پسند کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ ایک دن میرے پاس ہو، وہ کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ ہو تاکہ میں اسے تیرے سامنے مانگ سکوں، تجھ سے مانگ سکوں، ٹھیک ہے نا، دعا کر سکوں، اور جب ملے تو کھا کر شکر ادا کروں اور بھوکے پیٹ تیری عبادت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، کئی دن فاقے برداشت کیے ہیں، جو کی روٹیاں کھائی ہیں، بغیر چھنے آٹے کی روٹیاں کھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کتنی کچھ نعمتیں کھا کے اور پھر بھی جو ہے ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، ان کھانوں میں، ان اللہ کی نعمتوں میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اور خصوصاً خواتین کے متعلق ہے نا یہ آیتیں، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم
ہم کس چیز کو چوز کرتی ہیں، ہم کیا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. خصوصاً آج کل تو عورتوں کا ذہن یہ بن چکا ہے نا کہ بس اس گھر میں رہنا ہے جہاں بڑی عالی شان جو ہے محل ہو، جہاں ساری دنیا کی سہولتیں ہوں، چاہے حرام سے آ رہی ہوں. کئی جو ہے اپنی بچیوں کا نکاح کرتے وقت بھی یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں اس کے پاس پیسہ تو ہے نا، کہاں سے آ رہا ہے. یہی کچھ دیکھا جاتا ہے نا کہ جس کو رشتہ دے رہے ہیں پیسہ ہے، بس اس کے پاس کماتا بہت بڑا اچھا ہے، عالی شان گھر بھی ہے، کوٹھی بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہا ہے، یہ نہیں پرواہ. دین نہیں دیکھا جاتا. دین دیکھیں، یہی چوائس ہے نا، یہی چوائس ہے. ہم نے جب اپنی بیٹی کی رشتہ کرنا ہے اپنی بہن کا، تو کیا چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس بیٹی بہن کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس چیز کو دیکھ کر کس چیز کو ہم چوز کر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا چیز چوائس کی تھی، کس چیز کو اختیار کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو. ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں؟ دنیا، پیسہ، دولت. ہاں دین ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے تو اجازت ہے، اجازت ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر دین نہیں ہے، بے نماز کے ساتھ آپ رشتہ کر رہے ہیں، بے نماز کے ساتھ، پیسہ اس کا دیکھ کر، ہے بے نماز، ہے بے دین، تو کل کو وہ تمہیں بھی بے دین بنائے گا. تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو، جس کا رشتہ اس کو دے رہے ہو اس کو بھی بے دین بنائے گا. جس کا مشن اور مقصد جو ہے دولت ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، آخرت اسے کہاں ملنی ہے. پھر جس نے آخرت کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی، کوئی محنت ہی نہیں کی، اس کے لیے کوئی تگ و دو ہی نہیں ہے، آخرت مقدم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. آگے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، کہا یا نساء نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد، تم کسی کائنات کی عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا اعلیٰ اونچا. لستن کاحد من النساء، تمہاری پوری دنیا کی عورتیں مل کر تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، تم دنیا کی کسی دوسری عورت کی طرح نہیں ہو. ان تقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو. کیوں؟ کیسا بڑا مقام اللہ نے دیا. کسی دوسری عورت کی طرح تمہارا مقام نہیں ہے. تم نبی کی بیویاں ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہا گیا، آگے آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں تمام کائنات کی مومنوں کی مائیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں کیا، نکاح نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیویوں کو تمام کائنات کی مسلمان مردوں اور عورتوں کی مائیں بنا دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اس لیے ان سے پردہ تو تھا، پردہ تھا، یہ نہیں کہ حقیقی ماں کی طرح تو نہیں بن سکتے نا، وہ اختیار نہیں، پردہ تھا ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس صحابہ جاتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، پردے میں وہ بیٹھ کے مسائل کے جواب دیتی تھیں. پردہ تو تھا لیکن نکاح نہیں تھا، نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ایک ادب اور احترام ایسا ہے کہ وہ جس طرح ماں کا تم ادب اور احترام کرتے ہو اسی طرح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان والد کی طرح ہے. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے تمہارا والد ہوتا ہے. والد جس طرح اپنی اولاد کی خیر خواہی سوچتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی سوچی ہے. اور اس طرح ایک ماں اپنی بچیوں کے لیے خیر خواہ ہوتی ہے، اپنے بچوں کی خیر خواہ ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر آپ کی بیویوں نے امت کی خیر خواہی کی ہے. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو تم نے بات میں نرمی پیدا نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا یہاں بات کا ذکر ہو رہا ہے، لا تخضعن بالقول، جب بات کرنی پڑ جائے، پردے میں بات کرتی تھی، بات کسی سے کرنی پڑ جائے تو نرم انداز میں بات نہیں کرنی. فیطمع الذی فی قلبی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی منافق ہو. منافق بھی تو چھپے ہوئے تھے نا. کسی کے دل میں، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، جس کے دل میں جو ہے شرارتیں ہیں، جس کے دل میں برائیاں ہیں، فیطمع الذی فی قلبی، کہیں وہ بندہ یہ تمنا کر بیٹھے جس کے دل میں مرض ہے. وقلن قولا معروفا، اور تم کہو معروف بات. معروف سے مراد ایک ہوتا ہے پہچانی ہوئی، عرف، اچھی بات. معروف بات یعنی دو ٹوک بات کر دو، جو بات کرنی ہے، جو بات پہچانی ہوئی ہے اس بات میں، یعنی تمہارے انداز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کے دل میں کوئی مرض ہے، اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو کہ ہاں یہاں سے کوئی اور بات بھی ہماری بن سکتی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے کائنات کی باقی عورتوں کو بھی یہی حکم ہے. اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے بالکل بات نہیں کرنی، آواز کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے، تو آواز کا پردہ نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے سامنے کہ بات کرنی ہے تو معروف بات کریں. ہاں
وہاں پر آواز استعمال نہ کریں جہاں پر فتنے کا خطرہ ہو، جہاں پر پتہ ہو کہ یہاں بولنے سے نقصان ہوگا، یہاں پر بولنے سے جو ہے وہ کوئی فتنہ ابھر سکتا ہے، یا اگلے بندے کے دل میں کوئی غلط بات آ سکتی ہے، تو وہاں پر بات نہیں کریں۔ لیکن اگر ضرورت پڑ گئی ہے، باہر نکلنا پڑ گیا ہے، کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے صحابہ کرام آ کر مسئلے پوچھتے تھے، وہ بتاتی تھیں پردے میں بیٹھ کر، چہرے کا پردہ ہوتا تھا، پردے میں بیٹھی ہیں، بات کر رہی ہیں، تو بات کی جا سکتی ہے۔ خواتین کی اور آواز کا جو ہے وہ پردہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر کسی خاتون سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، یا کوئی خاتون کسی عالم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، تو وہ پوچھ سکتی ہے پردے میں بیٹھ کر، یا جس طرح موبائل کا دور ہے واٹس ایپ پر، تو وہ اپنی آواز سے کے ذریعے سے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آواز کا پردہ ہے، وہ حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام بھول جائے نماز میں تو مردوں نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء، اور عورتوں نے جو ہے وہ تالی بجانی ہے، اپنے ہاتھ کو الٹا اپنے ہاتھ پہ مار کے آواز پیدا کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں تفریق کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے نا، جس طرح مرد بھی ہیں پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، مرد بھی سبحان اللہ کہیں، عورتیں بھی سبحان اللہ کہیں، ایک ہی جگہ پر ان کی آواز جو ہے وہ خلط ملط ہو جائے، مخلوط ماحول بن جائے۔ مخلوط ماحول سے منع کیا گیا ہے، مخلوط ماحول نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا۔ جب الگ ہے ایک عورت، اس کو بات کرنی پڑ رہی ہے تو بات کر سکتی ہے، وہاں پر ایک پھر نماز کا بھی مسئلہ ہے، نماز کے اندر ہے عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ مرد نے جو ہے وہ ٹخنوں سے شلوار اپنی اونچی رکھنی ہے، عورت نے جو ہے اپنے کتنا پردے کا فرق ہے، عورت نے کس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھنی ہے اور مرد نے کیسے پڑھنی ہے، فرق ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد کی نماز کا فرق ہے وہاں پہ۔ تو یہاں پر جب بات کرنے کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا ہے، نرمی والی بات نہ ہو، اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی جھول نہ ہو، معروف بات، دو ٹوک بات، کھری کھری بات۔ اگر باہر کوئی آ گیا دروازے پہ کسی کو بلانے کے لیے بیل دی ہے، ٹھیک ہے نا، گھر میں کوئی نہیں ہے تو عورت بتا دے کہ گھر میں کوئی نہیں، بعد میں آ جانا، ٹھیک ہے۔ یا مجبوراً اب آگے آ رہا ہے کرنا فی بیوتکن، زیادہ تر بیٹھنا کہاں ہے، گھر میں، بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ نبی کی بیویوں کو خطاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھروں میں ہی قرار پکڑتی تھیں۔ ہاں ضرورت کے تحت نکلنا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جاتی تھیں باہر، ضرورت کے تحت گھر سے باہر بھی جاتی تھیں۔ اور گھر میں بیٹھے ہوئے بھی جب صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جو کسی کو معلوم نہیں نہ ہوتا اور وہ گھر کے متعلق ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے تھے، خصوصاً امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، آپ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتی، بتاتی، ان مسائل کا حل بتاتی، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس آتے تھے۔ یعنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری مبلغہ تھیں، ایک ان کا مدرسہ تھا، وہ تبلیغ کرتی تھی، صحابیات بھی آتی تھیں، ان کو بھی بتاتی تھیں، اور بعض دفعہ صحابہ کرام بھی آتے اور پردے میں بیٹھ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل سیکھ کے جاتے تھے۔ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، زیادہ تر اپنے گھروں میں قرار پکڑنا ہے، بلا وجہ جو ہے باہر نہیں جانا، ولا تبرجنا، تم نے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جس طرح جاہلیت اولیٰ میں عورتیں اپنا تبرج اصل کہتے ہیں زینت کا اظہار۔ برج آپ نے نام سنا ہوگا، برج بڑی عمارت کو کہتے ہیں، اور اس عمارت کو کہتے ہیں جو خوبصورت بھی ہو۔ آپ برج مکہ، برج خلیفہ، ٹھیک ہے نا، البراج، ابراج مکہ میں ہوٹلز ہیں، ابراج اس عمارت کو کہتے ہیں جو نمایاں ہو اور خوبصورت ہو، دور سے نظر آئے۔ بڑی عمارت ہے نا تو خوب دور سے نظر آئے گی، خوبصورت بھی ہے، تو تم نے ایسے بن کے نہیں جانا کہ دور سے نظر آئے، دور سے نظر آئے۔ اب دیکھیں نا، ایک عورت نے میک اپ کیا ہوا ہے، لپسٹک لگائی ہوئی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، اور ایسے کپڑے، اس کا لباس بھی ایسا ہے، اس کا پورا حلیہ بھی ایسا کہ دور سے نظر آ رہا ہے یہ اس کا چہرہ ہے، یہ اس کی آنکھیں ہیں، یہ اس کے ہونٹ ہیں، یہ اس کا پورا جسم ہے، یہ تبریج ہو جائے گی، اظہار ہو جائے گا۔ زینت کا اظہار نہیں کرنا، نمایاں نہیں بننا۔ اور جاہلیت میں زینت کا اظہار کیا تھا؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جاہلیت کا ابراج، تبریج یہ تھی جاہلیت کی کہ عورتیں اپنے سینے ظاہر کر کے جاتی تھیں، یعنی سینے کے اوپر کوئی اضافی کپڑا نہیں ہوتا تھا، دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، وہی جو قمیض پہنی ہوئی ہے صرف اسی کو کافی سمجھتی تھیں اور باہر نکلی ہوئی، اور سر کے بال بھی کھلے ہوئے،
ان کی گردن بھی نظر آ رہی ہوتی، کان بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، تو اس کو یا دوپٹہ رکھتی تھیں تو دوپٹے کو نیچے لٹکا کے اپنے سینے سے نیچے کر کے یہ گلے میں ہی لٹکا لیا، ٹھیک ہے، اس طرح کا ہوتا تھا جاہلیت کا، جاہلیت کی تبریج جس سے روکا گیا، جاہلیت الاولا، پہلی جاہلیت۔ اور اب اس دور میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، جاہلیت جدیدہ ہے، جدید جاہلیت کا دور ہے، اب تو دوپٹے گلے میں آ کے پھر ختم ہی ہو گئے ہیں، بال بکھرے ہوئے، کھلے ہوئے، اور جو ہے شارٹ پہنے جا رہے ہیں، ٹراؤزر پہنے جا رہے ہیں، اور اوپر فٹ جو ہے وہ شرٹیں پہنی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آگے اور کہاں تک جائیں گے ہم؟ یورپ تو بالکل جو ہے وہ برہنہ کر چکا ہے اپنی عورتوں کو، اور ہماری نام نہاد کلمہ پڑھنے والی عورتیں بھی ان جیسا بننا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا اظہار تھا، یعنی سینہ اپنا وہ صرف قمیض پہنی ہوئی ہے، اوپر دوپٹہ نہیں ہے، اس کو جاہلیت کا تبریج کہی گئی ہے۔ اور اب جو ہے میک اپ کر کے اور جو ہے اس کو، اور چونکہ سینے کے اوپر انہوں نے ہار بھی پہنا ہوا ہوتا تھا، اس کو بھی ظاہر کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ماؤں بہنوں سے خصوصاً ریکویسٹ ہے کہ اپنے پردے کا خیال رکھیں، اور یہ پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں، یہ سورہ پہلے نازل ہوئی، سورہ نور بعد میں نازل ہوئی۔ سورہ نور میں ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ نور میں کیا کہا گیا کہ اپنی جو دوپٹہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پہ ڈالو۔ پہلے یہ کہا جاہلیت والا اظہار نہیں کرنا تم نے اپنے زینت کا، وہ اظہار کیا تھا؟ سینے ظاہر کرتی تھی۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ جاہلیت کا اظہار تو نہیں کرنا، لیکن گھروں میں رہتے ہوئے بھی اپنے سینے پر دوپٹہ اپنا ڈال کے رکھنا ہے، سینے پہ دوپٹہ ڈال کے رکھنا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پہ بھی ڈال کے رکھیں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور گھروں میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ گھروں میں رہ کے، آج کل تو موبائل ہیں، آج کل تو جو ہے وہ اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، کیبلز کے کنیکشن ہیں، یا موبائل پہ بھی سب نیٹ موجود ہے، تو سارا کچھ ہے، اسی پہ ہی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، اور اسکرولنگ کرتے رہنا ہے، یا ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہنا ہے۔ گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، آتینا الزکاۃ، زکوٰۃ دینی ہے۔ اب عورت زکوٰۃ کہاں دے گی؟ آتینا الزکاۃ، زکوٰۃ دینی ہے۔ عورت تجارت کرے گی تو زکوٰۃ دے گی نا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت گھر میں رہ کر، پردے میں رہ کر اپنا کاروبار بھی کر سکتی ہے، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجبوری میں اپنی تجارت بھی کر سکتی ہے، یا مجبوری نہیں بھی ہے، اپنا خامد کا جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے تو کر سکتی ہے، یا گھر میں بیٹھ کے الگ سے۔ ہاں یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں کو پامال نہ کرے، مردوں کے جو ہے وہ بیچ میں نہ جائے، مخلوط ماحول میں نہ جائے، بے پردہ ہو کے بن سور کے بازاروں میں نہ جائے، کیونکہ میں تو چونکہ جو ہے نا اب تاجر ہوں، میں نے تو ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ بے پردہ ہو کے گھومتی رہے، نہیں۔ اب تجارت کرتے ہوئے بھی اگر مردوں سے بات کرنی پڑ رہی ہے تو بات، آواز کا تو پردہ نہیں ہے، بات کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ تجارت کرتے کرتے اپنی جو ہے خوبصورتی کی تجارت کرنا شروع کر دے۔ کئی عورتیں تو پھر یہی کر رہی ہیں نا آج کل۔ ہمارے پاکستان میں جب سے یہ میڈیا آیا ہے، یوٹیوب آیا ہے، اکثریت ہمارے یوٹیوبرز کی، ان کی جو تجارت ہے وہ اپنی عورتوں کو دکھانا ہے۔ تجارت بھی حلال کام کی کرنی ہے نا، جو اپنی جو ہے نا خوبصورتی کی تجارت شروع کر دے، ویڈیوز بنا کے ولاگرز جو ہے نا وہ روزانہ دکھا رہے ہیں، آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج فلاں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، اور اس سے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کو ہمارا میڈیا بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی اتنا گر چکا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، اجے یہ فلاں آیا ہوا ہے، یہ فلاں سٹار، یہ ٹک ٹاک سٹار بنے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہماری جو نئی نسل ہے وہ کیا سبق سیکھے گی؟ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ چھوڑو پڑھائی کا راستہ، یہ محنت کا راستہ، یہ تو بڑا مشقت والا راستہ ہے، چھوڑو اس کو، یہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرو۔ تو اجازت ہے، شریعت کے جو اصول ہے نا، ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں اس طرف کہ عورت بالکل بس گھر میں رہے، وہ کام کر ہی نہیں سکتی، باہر نہیں کر ہی نہیں سکتی، کوئی تجارت نہیں کر سکتی، یہ ایک ایکسٹریم لیول ہے۔ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ بس جو مرضی کرتی پھرے، پھر عورت آزاد ہے، جو مرضی کرے، یہ بھی نہیں۔ اسلام نے اصول دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صرف گھر میں بند کر کے بھی اس کو نہیں رکھنا، ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہے۔ اس کو اگر اللہ نے مواقع فراہم کیے ہیں، وہ اپنے خامند کے ساتھ مل کر، یہ الگ رہ کر اپنا ایک حلقہ احباب ہے اس کا خواتین کے اندر، یا پھر آج کل آن لائن دور ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ اپنی تجارت کرنا چاہتی ہے،
شریعت کے اصولوں کے مطابق تو وہ تجارت بھی کر سکتی ہے، تجارت کرے گی تو زکوٰۃ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجرہ تھیں، بہت بڑی تجارت کرتی تھیں، لیکن مردوں میں نہیں جاتی تھیں، مخلوط ماحول میں بے پردہ ہو کے نہیں جاتی تھیں، ہاں بات کرتی تھیں مردوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نمائندہ بنا کر شام بھیجا تھا۔ شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے تھے۔ جب انہوں نے آپ کی سچائی اور آپ کی برکات کو دیکھا تو پھر نکاح کا پیغام دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو عورت مردوں سے بات بھی کر سکتی، اگر جو دین اسلام شریعت سے پہلے کا تھا، لیکن اس پر منع تو نہیں کیا گیا نا، روکا تو نہیں گیا نا اس کام سے، ٹھیک ہے نا۔ بات کی جا سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے عورت، لیکن اسلام کے اصولوں کے اندر رہ کر اپنے حجاب، نقاب اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور باقی چیزوں کا شریعت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے گھر میں رہنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی، اطیعوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو عورت گھر میں رہے اور 5 کام کرے، گھر میں رہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرے، اپنے پردے کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول جائیں گے کہ جس دروازے سے مرضی تو جنت میں چلی جائے۔ جو گھر میں رہے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا 8 دروازے کھول دیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ 8 دروازے مرد کے لیے کب کھلیں گے؟ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے گیا، اس نے اپنے جسم پہ زخم کھائے، اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی، خوف برداشت کیا، دشمن کی صفوں میں گیا، لڑتا لڑتا اس کے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ گیا اور شہید ہو گیا، وہ آئے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اور اسی طرح بالکل وہی مقام مرتبہ اللہ نے اس عورت کو دی ہے جو گھر میں رہے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ نے اس کے لیے بھی وہی جنت کے 8 دروازے کھول دیے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کم حقوق ملے، کم ہیں کیا؟ مرد کے لیے کتنی محنت کرنے کے باوجود اتنا مقام ملا ہے، اور تمہیں تھوڑی محنت یہ بھی ہے، لیکن تھوڑی اس کے مقابلے میں تو کم ہے نا۔ جسم پہ زخم کھانا، گھر سے باہر جانا اور دشمن کے سامنے جو ہے صف بستہ ہو کے لڑنا، کتنی مشکلات ہیں۔ جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے لے جائیں، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے گندگی کو ختم کر دیں۔ یعنی اگر باہر جاؤ گی، زینت کا اظہار کرو گی، یہ زینت کا اظہار کرنا، خوبصورت بن سنور کے اپنی زیب و زینت کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا، یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے۔ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے یہ بیان کر کے امت کی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے خطاب ہے کہ یہ گندگی ہے، اس کو دور کر جاؤ، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تم مسلمان کی ماں بہن بیٹی ہو تو تمہاری عزت کی حفاظت کرنا اسلام کی ذمہ داری ہے، ورنہ جو بن سنور کے جاتی ہیں، اپنی خوبصورتی دکھاتی ہیں، تو پھر اسی سے تو آگے بات بنتی ہے۔ زنا کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں نا، گندگی کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں، فحاشی، بے راہ روی، اور پھر زنا کے نتیجے میں جو ہے حرام اولاد، یہیں سے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ سارا گند ہے، یہ گندگی ہے، بے پردگی گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پاک کر دیں۔ اہل البیت، اے گھر والوں، اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ یہاں بیویوں سے یا نساء نبی، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل البیت، اہل بیت سے مراد نبی کی بیوی ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور ان کی اولاد کے بارے میں، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اصل اہل بیت تو بیوی ہیں، اولاد نہ بھی ہو، بیوی سے اولاد نہ بھی ہو تو بیوی اہل ہے۔ اہل گھر والی، کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا گھر والی، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ گھر والی، گھر اور گھر والی، بیویاں اہل بیت ہیں۔ اور کئی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت نہیں سمجھتے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت سے مراد صرف وہ 5 ہیں، 5 ہستیاں، 5 تن جسے کہتے ہیں،
وہ 5 اہل بیت ہیں، باقی اہل بیت نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لفظاً بھی اور حقیقتاً بھی یہ ایک خلاف ہے۔ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج شامل ہیں، اور اصل اہل بیت وہی ہیں، اور ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ کئی لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اور تم نے ذکر کرنا ہے جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھنی ہے، والحکمہ، حکمت کی باتیں کرنی ہے، حکمت و دانائی جو اللہ نے تمہیں دی ہے وہ کرنی ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے، بہت خبردار ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ دیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، آپ کی جو بیویاں تھیں، ہماری جو امہات المومنین تھیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ان جیسا بننے کی توفیق دیں، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دیں۔ آخری پیغام یہ ہے، آخر میں خصوصاً زیادہ تر ہمارے پاس مائیں بہنیں پڑھتی ہیں، انہیں یہ ریکویسٹ اور پیغام ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ نبی کی بیویاں ہیں۔ نبی کی بیویاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ نبی کی صحابیات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ دنیا کی انفلوئنسر جو بنی پھرتی ہیں، دنیا نے جس کو جو ہے جن کو جو ہے نا ہیرو ہیروائن بنا دی ہے، یہ گند ہیں، یہ بے پردگی پھیلانے والی، یہ فحاشی اور یعنی پھیلانے والی، یہ ہماری نمونہ نہیں ہے۔ ان کی سیرتوں کو دیکھتی ہو اور ان کے جو ہے میگزین کو پڑھتی ہو اور ان کو دیکھتی ہو، ان کو چھوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویوں کی سیرت کو پڑھو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک کتاب جو ہے ریکمنڈ کی تھی، خواتین اہل بیت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کی جو ہے سیرت کا ذکر کیا گیا ہے، خواتین اہل بیت۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے، حیات صحابیات کے درخشاں پہلو، ٹھیک ہے؟ ان کتابوں کو آپ لیں، ان کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت ہمارے سامنے آئے گی اور ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔